وبرکاتہ۔ سیرت ابراہیم کے حوالے سے دو خطیب بیان کر گئے ہیں اور آپ نے بہت سارے مفید باتیں سنی ہیں۔ میں تو انشاءاللہ سیرت ابراہیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے ابھی عشاء کے بعد قاری محسن صاحب کا بھی سیرت ابراہیم کے حوالے سے خطاب سننا ہے۔ میں انشاءاللہ 5-7 منٹ کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا، اور میں آج یہاں پر قاری محسن صاحب کی موجودگی میں یہاں پر کھڑا ہونا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، اور یہ ان کا دست شفقت ہے کہ ابھی جامعہ کے ابتدائی کلاسوں میں انہوں نے اس قابل دروس کے ذریعے کر دیا کہ تھوڑی بہت ہی گفتگو کرنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ماضی قریب میں کیونکہ ہر مذہب چاہتا ہے کہ ہمارا مذہب پھیلے، یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتا ہے عیسائیت پھیلے، اور مسلمان چاہتا ہے کہ اسلام پھیلے۔ اسی بات پر آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ ان تینوں مذہب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے۔ تینوں کو بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد ایک جج مقرر ہوا، ایک دانشور یہودی ہے، ایک دانشور عیسائی ہے، ایک دانشور مسلمان ہے۔ اب جج نے کہا کہ مذہب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نبی کے ساتھ منسوب ہو، مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ساتھ منسوب ہو۔ عیسائیوں تم بتاؤ۔ عیسائیوں نے کہا ہمارا مذہب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ یہودیوں تم بتاؤ۔ یہودیوں نے کہا ہمارا مذہب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ مسلمان تم بتاؤ۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے۔ جج نے کہا اچھا، اللہ جس بھی نبی کو بھیجتا ہے، جو بھی نبی آتا ہے، اللہ اس نبی کو ایک معجزہ دے کے بھیجتا ہے، اور اس نبی کے چلے جانے کے بعد اگر وہ معجزہ موجود ہو، موجود رہے، اس نبی کی شریعت چلے گی۔ عیسائیوں تم بتاؤ۔ عیسائیت خاموش ہے۔ یہودیوں تم بتاؤ۔ یہودیت خاموش ہے۔
مسلمان سے کہا، مسلمان نے قرآن اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ دیا، مسلمان نے کہا یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی عقیدے بدلتا تھا، آج بھی عقیدے بدلتا ہے، کل بھی لاکھوں حافظ تھے، آج بھی کروڑوں حافظ ہیں، کل بھی کروڑوں حافظ تھے، آج بھی لاکھوں حافظ ہیں۔ یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے، اس کی کل بھی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ اس نبی کا مذہب چلے گا، اور اس مذہب، اس قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی شان بیان کی۔ نبی علیہ السلام کی شان اس طرح بیان کی کہ جس بھی کام کے بارے میں، جس بھی چیز کے بارے میں قرآن سے پوچھا جائے، قرآن سے سوال کیا جائے، قرآن سے کہا جائے کہ اے قرآن مجھے نبی کا چہرہ بتا، قرآن بتائے گا۔ مجھے قرآن نبی کے ہاتھوں کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا۔ میں نے بھی اپنے تخیل میں قرآن سے سوال کیا، میں نے کہا اے قرآن مجھے نبی کے چہرے کے بارے میں بتا، قرآن نے وضوحا کہہ دیا۔ میں نے نبی کی پیشانی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہہ دیا۔ میں نے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما زاغ البصر کہہ دیا۔ میں نے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما زاغ البصر کہہ دیا۔ میں نے نبی کے ہونٹوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے وشفتین کہہ دیا۔ میں نے نبی کے دانتوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ میں نے نبی کی زبان کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہہ دیا۔ میں نے نبی کے ہاتھوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما رمیت اذ رمیت کہہ دیا۔ میں نے نبی کی بشریت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیا۔ میں نے نبی کے معراج کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہہ دیا۔ میں نے نبی کی شجاعت کے بارے میں سوال کیا، میں نے نبی کی کالی کملی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا، یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ میں سوال کرتا گیا، میں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں تذکرہ کیا، میں نے نبی علیہ السلام کے صحابی عمر ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے والذی معہ کہہ دیا۔ میں نے نبی علیہ السلام کے صحابی عمر کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا۔ میں نے نبی علیہ السلام کے صحابی عثمان ذو النورین کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا۔ میں نے نبی علیہ السلام کے صحابی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ترا رکعان سجدا کہہ دیا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی بارے میں قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔